بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس سلسلے کا ہمارا جو موضوع پچھلے درس سے چل رہا ہے وہ ہے تفسیر میں علمی خیانت، کتاب اللہ کی تفسیر میں علمی خیانت۔ اس سلسلے کی کچھ باتیں اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے آئی ہیں، کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے آئی ہیں، اور جو بات اس درس میں آپ کے سامنے کرنی ہے وہ محمد بن علی صابونی سوری، جس نے مختصر تفسیر ابن کثیر کے عنوان سے تفسیر ابن کثیر کا اختصار کیا، اور ایسے ہی صفوۃ التفاسیر کے نام سے کتاب لکھی۔ ان دونوں کتابوں کے اندر قرآن کریم کی تفسیر میں اس شخص نے اہل بدعت کی تفسیروں کو بھر دیا، معتزلہ کی تفسیر، صوفیہ کی تفسیر، رافضیوں کی تفسیر، ایسے ہی اشاعرہ کی تفسیر، قبر پرستوں کی تفسیر، ان تفسیروں کو خلط ملط کر دیا اور اسے لوگوں کے سامنے صفوۃ التفاسیر کے نام سے پیش کیا، یعنی تفاسیر کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ۔ اس شخص کی تردید میں اور اس کی کتابوں کی تردید میں امت کے علماء نے کوئی کسر نہیں چھوڑا، اور یہ علماء سنت کی بہت ہی بڑی اور بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، جسے وہ ادا کرتے ہیں، ہر دور میں ادا کرتے رہے ہیں۔ اس دور میں بھی الحمدللہ علماء سنت، سلف صالحین کے منہج کے علماء الحمدللہ اس طرح کی بدعتوں پر، اہل بدعت پر، ان کی کوششوں پر، ان کی کتابوں پر، ان کے افکار و نظریات پر کھل کر کے نقد کرتے ہیں، رد کرتے ہیں اور انہیں بے نقاب کرتے ہیں۔ یہ کام اہل علم نے الحمدللہ محمد بن علی صابونی کے سلسلے میں بھی کیا۔ یہ کتاب اللہ کی تفسیر میں علمی خیانت ہے کہ ایک آدمی کتاب اللہ کی تفسیر خالص سلفی منہج کے مطابق کرنے کے بجائے اہل بدعت کی تفسیروں سے کرے۔ اس سلسلے میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، کئی ایک مضامین لکھے گئے، آرٹیکلز لکھے گئے، اہل علم نے اپنی کتابوں کی ضمن میں بھی اس پر رد کیا ہے۔ الحمدللہ ان میں سے چند باتوں کا تذکرہ ہمارے سامنے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ کون کون سی کتابیں یا کون کون سے رسالے محمد بن علی صابونی کی تردید میں، اس پر نقد میں لکھی گئی ہیں؟ پہلی چیز، المفسرون بین التأویل والاثبات فی آیات الصفات، المفسرون بین التأویل والاثبات فی آیات الصفات، یعنی اللہ کے صفات سے متعلق جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بارے میں مفسرین دو طرح کا کام کرتے ہیں۔ کچھ مفسرین جو ہیں وہ تعویل کرتے ہیں، اور کچھ مفسرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس میں محمد بن علی صابونی پر رد کیا گیا ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کی ہے۔ یہ کتاب ہے شیخ محمد بن عبد الرحمن مغراوی کی، محمد بن عبد الرحمن مغراوی ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ ایسے ہی دوسری کتاب ہے اس سلسلے میں محمد بن جمیل زینو کی، محمد بن جمیل زینو کی کتاب ہے، مشہور عالم ہیں، آپ جانتے ہیں، دارالحدیث خیریہ مکہ مکرمہ کے استاد رہے ہیں محمد بن جمیل زینو۔ ان کی کتاب ہے الرد علی اخطاء محمد ابن علی الصابونی، محمد بن علی صابونی کی غلطیوں پر رد، اس کی غلطیوں کی تردید، محمد بن جمیل زینو، ان کی بھی وفات ہو چکی ہے۔ تیسرا جو مقالہ ہے، تیسرا جو ہے آرٹیکل ہے، مضمون ہے، مقالہ ہے، جو شیخ سعد غلام کا مقالہ ہے، جو مجلہ المنار، مجلہ منار الاسلام میں شائع ہوا، منار الاسلام نامی میگزین ہے، اس میں شائع ہوا ہے۔
چوتھا جو رسالہ ہے وہ منہج الاشاعرہ فی العقیدہ، منہج الاشاعرہ فی العقیدہ، یہ شیخ ظفر الحوالی، یہ خود بھی اخوانی ہے۔ یہ شیخ ظفر الحوالی یہ کون ہے؟ یہ خود بھی اخوانی ہے، لیکن اسماء و صفات کی جو تعویل، اسماء و صفات کی جو تعویل محمد بن علی صابونی نے کیا تھا، اس کی تردید میں یہ رسالہ ظفر الحوالی نے لکھا ہے۔ پانچویں جو کتاب ہے، پانچواں جو مضمون ہے، وہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی جلد 4 کا مقدمہ، چوتھی جلد کا مقدمہ اگر آپ پڑھیں تو اس مقدمے میں آپ کو ملے گا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں محمد بن علی صابونی پر رد کیا ہے، اور بہت ہی زیادہ تشفی بخش، اطمینان بخش گفتگو کی ہے۔ اس سلسلے کا ایک کام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کی 3 جلد میں کئی مقامات پر اس مبتلائے آزمائش، ریاکار، علم کے بغیر آسودگی کے دعوے دار کا پردہ فاش کیا ہے۔ محمد بن علی صابونی مبتلائے آزمائش، یعنی کیا مطلب؟ یہ آدمی مصیبت زدہ ہے، مبتلائے آزمائش میں ڈوبا ہوا ہے، ریاکار ہے، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کا تشبع یعنی اس کی آسودگی ظاہر کرتا ہے، ایسے شخص کا پردہ فاش کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک بات خاص طور پر، جو غلطیاں محمد بن علی صابونی نے اپنی کتابوں میں کی ہے، اس کو چند پوائنٹس میں بیان کرتے ہیں۔ ان چند پوائنٹس کو ابھی ہم پڑھیں گے، اور ہم غور کریں گے کہ یہ سارے کام آج بھی بہت سارے اردو کے مفسرین نے بھی اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ کہتے ہیں اس شخص نے ان کتابوں میں کئی طرح سے کھلواڑ کیا ہے، اس شخص نے اپنی کتابوں میں کئی طرح سے کھلواڑ کیا ہے۔ اس لیے پہلی چیز کیا ہے؟ الف، نقل و اقتباس میں بددیانتی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں سارے بدعتی مشترک، سارے بدعتی مشترک ہیں۔ وہ کیا ہے؟ باتوں کو نقل کرنے، کوٹ کرنے میں، اسٹیٹمنٹ، اقتباس نقل کرنے میں امانت داری کا خیال نہ کرنا۔ یہ اہل بدعت کا شیوا ہے، اہل بدعت کا شیوا ہے۔ یعنی کوئی بات کوٹ کریں گے تو امانت داری سے نہیں کریں گے، اس کے اندر ہیرا پھیری کریں گے، کمی بیشی کریں گے، قطر بیوت کریں گے، جملے درمیان سے لے لیں گے تاکہ اپنی بات ثابت کریں۔ یہ عام طور پر اہل بدعت کا کام ہے۔ یہ کام محمد بن علی صابونی نے بھی کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نقل و اقتباس میں بددیانتی۔ کوئی چیز کوٹ کر رہے ہیں آپ کسی کی، امانت داری ہونی چاہیے، پوری بات نقل کریں، صحیح طور پر نقل کریں، الفاظ کی کمی بیشی اس کے اندر نہ کریں، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن نقل و اقتباس میں امانت داری کے بجائے بددیانتی کرنا، یہ عام طور پر شیوا ہے اہل بدعت کا۔ دوسرا، اسماء و صفات کے باب میں سلف صالحین کی عبارتوں میں قطر بیوت کرنا تاکہ وہ مذہب خلف کے مطابق ہو۔ اب مذہب خلف یعنی آج کل جو بعد کے لوگ ہیں، جو بدعت کے راستے پر چل رہے ہیں، سلف کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کی بات کی موافقت ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا؟ اسماء و صفات کے باب میں سلف صالحین کی عبارتوں میں کاٹ چھانٹ کرنا، قطر بیوت کرنا۔ اور اس سلسلے میں اہل بدعت حد سے زیادہ تجاوز کر گئے، سلف صالحین کے اقوال میں کمی بیشی کرنا، حتیٰ کہ احادیث رسول میں بھی کیا کرنا؟ رد و قدح کرنا، اس میں بھی کمی بیشی کرنا، یہ بھی ان کا کام ہے۔ اور قرآن کریم کی آیات میں تو تبدیلی تحریف کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے ترجمے میں، اس کے معنی میں، اس کی تفسیر تک میں تبدیلی کرنے کی کوشش کریں اپنے مفاد کے۔ اور شاید ہم نے کہیں ذکر کیا تھا آپ سے یہاں یا کسی اور موقع پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیت کریمہ، اسی بمبئی شہر کا واقعہ ہے، ایک مفتی نے، ایک قاضی نے ایک مسئلے پر جواب دیتے ہوئے، ایک طلاق، خلا وغیرہ کے مسئلے کا جواب دیتے ہوئے
قرآن کریم کی آیت کریمہ کوٹ کی، قرآن کریم کی آیت کریمہ کوٹ کی. کون سی آیت کریمہ؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمہارے پروردگار کی قسم، تیرے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایمان نہیں لا سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنے اختلافی مسائل میں فیصلہ کرنے والا مان لیں. جب تک کہ وہ آپ کو اپنے اختلافی مسائل میں فیصلہ کرنے والا جج نہ مان لیں آپ کو، تب تک کہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ فیصلہ کر دیں، آپ کو جج مان لیں، فیصلہ کرنے والا مان لیں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو آپ کے فیصلے سے اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پورے طور پر آمادہ اور تسلیم کر لیں، آمادہ ہو جائیں اور پورے طور پر تسلیم کر لیں. جب تک یہ ایسا نہیں کریں گے، فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم یہ ایمان نہیں لا سکتے. یہ اللہ نے فرمایا. اب یہاں پر یحکموک، یہاں تک کہ یہ لوگ آپ کو حکم بنا لیں، کا ضمیر خطاب ہے، منفصل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ضمیر خطاب حاضر کی ضمیر ہے، کا کے معنی ہوتے ہیں آپ، تم. اب یہ واحد ہے، ضمیر خطاب ہے، واحد ہے، اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو حکم اور فیصلہ کرنے والا جب تک نہ بنا لے تب تک ایمان نہیں لا سکتے. اب اس آیت کریمہ میں تبدیلی تو ممکن نہیں ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں تبدیلی کرنے کی بہت سارے لوگ، لیکن اس آیت کریمہ میں تبدیلی نہیں کیا. ترجمہ جب کرنے کے لیے بیٹھا تو یہ ترجمہ کرتا گیا، اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، آپ کو کے بعد بریکٹ لگائی اور بریکٹ کے اندر لکھا اور آپ کے نائبین کو، آپ کو اور آپ کے نائبین کو، جو اللہ کے نبی کے نائب ہیں ان کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. اللہ کے نبی کے نائبین کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کون ہیں؟ علماء، امت کے علماء. انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا. اب انبیاء علیہ السلام کے بعد اس مشن کو پھیلانے میں انبیاء کی نیابت کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ امت کے علماء ہیں، سچے علماء، سنت کے علماء. اب نائبین ڈال کر کے علماء کو اس کے اندر شامل کر دیا. بھائی وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ نائبین ہوں یا غیر نائبین ہوں، سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک آپ کو اکیلے آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے تب تک وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. پوری آیت کریمہ کا مضمون ہی بدل جائے گا اگر نائبین کا اضافہ کر دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے لیے اللہ کے نبی فیصلہ کرنے والا مان لیے جائیں اور اس کے بعد امت کے علماء فیصلہ کرنے والے مان لیے جائیں. تو تقلید کے جراثیم اس طرح سے پھیلاتے ہیں لوگ. اور وہ آیت کریمہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اب اتنا ہی ہے نا اس کے اندر. آیت کے پہلے حصے میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے معاملات کے ذمہ داروں کی. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے معاملات کے ذمہ داروں کی. اطاعت کا لفظ یہاں نہیں ہے لیکن یہ اولو الامر کا تذکرہ ہے. آگے اختلاف کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. یہاں پر وہ اولی الامر منکم نہیں ہے، کیونکہ اولو الامر کے معاملات کے ذمہ داروں میں بھی اختلاف اگر ہوگا تو لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف. لیکن اس سے چونکہ علماء اور عمرا دونوں مراد ہیں، اس لیے بعض لوگوں نے یہ بھی جرأت کی کہ آیت کے اگلے حصے میں بھی وہ اولی الامر منکم کا اضافہ کر دیں. اور اس بات کا ذکر
خود شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید نے اپنی کتاب میں کر کے سمجھایا ہے کہ یہ دیکھو اس طرح سے لوگ قرآن کریم کی آیات میں بھی تحریف کرنے سے گریز نہیں کرتے. یہ حالت ہے. تو سلف صالحین کی عبارتوں میں کتربیوں تاکہ وہ مذہب خلف کے موافق ہوں. یہ ہے. نمبر 3، صحیح حدیثوں کو حذف کرنا. صحیح حدیثوں کو حذف کرنا. اب آپ دیکھتے جائیں. دوسرا کیا تھا؟ اسماء و صفات کے باب میں. اسماء و صفات کے باب میں دیکھ لو تفہیم القرآن کا کیا حال ہے کہ نہیں. یہ بات ہم کر رہے ہیں محمد بن علی صابونی کے بارے میں، لیکن یہی کام اردو دنیا میں بہت زیادہ مشہور، معروف، جانی جانے والی کتاب مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کے اندر اسماء و صفات کی تعویل ایک طرف سے ہے کہ نہیں. ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل، ہاتھ کی تعویل، چہرے کی تعویل، پٹلی کی تعویل، عرش کی تعویل، دیکھنے کی تعویل، ساری تعویل، رحمان کی تعویل، رحیم کی تعویل، دیکھتے چلے جاؤ. یہ حالت ہے. حدیثوں کو حذف کرنا. حدیثیں تو ملتی نہیں تفسیروں کے اندر. حدیثوں کو حذف نہیں، حدیثوں کو حذف نہیں بلکہ حدیثوں کو ہدف ہی نہیں بنایا جاتا. یہ حدیث بھی کوئی چیز ہے کہ حدیث رسول سے قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر ہونی چاہیے. کہیں کہیں کچھ سلف کے آثار صحابہ وغیرہ کا نام لے لیتے ہیں، ورنہ حدیثوں کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر نہیں کرنا چاہتے. اگر حدیث رسول کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر ہو تو پھر وہ تو سنت کی معصور تفسیر مانی جائے گی. دیکھ لو تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر ابن کثیر ہے نا، اور معاصرین کی تفسیروں میں مثال کے طور پر حافظ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دیکھو جا کر. اردو تفسیروں میں اگر آپ مختصر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اردو زبان میں سب سے زیادہ معروف، متداول اور لوگوں کے ہاتھوں میں الحمدللہ ہے تفسیر احسن البیان. جس کو دیکھنا ہو دیکھے. الحمدللہ آیتیں ہیں، ترجمہ ہے، نیچے آپ کو حدیثوں کے ذریعے سے اس کے حوالے، یہ معنی کہاں سے آیا، یہ تفسیر کہاں سے آئی. الحمدللہ یہ ہے تفسیر معصور جس کو ہم کہا جاتا ہے، سنت کے مطابق تفسیر کرنا. ایسے ہی اگلا پوائنٹ کیا؟ دال، بکثرت ضعیف حدیثیں ذکر کرنا جن کی سندیں حذف کی ہوئی ہوں. یہ محمد بن علی صابونی کا کام ہے، لیکن یہ کام اور بھی لوگوں نے کیے ہیں. ضعیف حدیثیں ذکر کرنا، بے سروپا موضوع، جھوٹی من گھڑت حدیثیں ذکر کرنا، اور وہ بھی سند ونت سب حذف کر کے، تاکہ کوئی جلدی آسانی سے اس کی تحقیق بھی نہ کر سکے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ غیر سلفی، خلفی یعنی غیر سلفی آرا گھسیڑنا جن سے اللہ نے تفسیر ابن جریر و تفسیر ابن کثیر جیسی عمدۃ التفاسیر کو بری کر رکھا ہے. دیکھا تفسیر ابن جریر میں، تفسیر ابن کثیر میں آپ کو غیر سلفی آرا نہیں ملیں گے. الحمدللہ جو چیزیں آپ کو ملیں گی وہ کیا ملیں گی؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے اقوال آپ کو ملیں گے. یہ طریقہ ہے. زبردستی منوانی کسی کی بات نہ، یہ طریقہ نہیں ہے ان کا. اس کے بعد آخری کیا ہے؟ واو، شاذ قراءات ذکر کرنا اور ان پر خاموشی اختیار کرنا. قراءت قرآن کریم کی قراءت کئی طرح سے ہے کہ نہیں؟ ورش کی ہے، قالون کی ہے، نافع کی ہے نا، اور بھی لوگ ہیں، تو الگ الگ قراءت ہیں. اب بعض قراءتیں معروف ہیں، متواتر ہیں، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض قراءتیں شاذ ہیں. بعض قراءت کیا ہیں؟ شاذ ہیں. اب معروف متواتر قراءت کو چھوڑ دیا جائے، شاذ قراءت کا ذکر کیا جائے، تو شاذ قراءت سے معنی کچھ اور ہو جائے، کچھ اور معنی نکلے گا اس سے. شاذ قراءت کا ذکر کرنا اور اس کی وضاحت نہ کرنا، بلکہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کر کے آگے بڑھ جائے. یہ ساری گڑبڑیاں ہیں، غلطیاں ہیں، برائیاں ہیں، کمیاں ہیں اس شخص کی دونوں کتابوں کے اندر. اس شخص کی دونوں کتابوں کے اندر تفسیر کیا نام رکھا؟ صفوۃ التفاسیر، اور ایسے ہی مختصر تفسیر ابن کثیر. یہ کہتے یہ ہیں، اور ان کے علاوہ بیجا تصرف، جھوٹ، دروغ گوئی، یعنی وہی
दलील कोई बात कहना और निरी जिहालत यानी बिल्कुल जिहालत की बातें करना, ये सारी चीजें इन दोनों किताबों के अंदर भरी पड़ी हुई हैं। जो शख्स इन किताबों को बेनकाब करने वाले मज़कूरा मराजे का मुताला करेगा, उसके सामने उसके अमली दलाइल कायम हो जाएंगे। जो किताबें बयान की गई हैं, जिनका नाम यहाँ पर आया हुआ है, तकरीबन 6 हवाले जिक्र किए गए हैं, जिनके अंदर मोहम्मद बिन अली साबुनी पर रद्द और नक़्द मौजूद है। इन किताबों को पढ़ने का फ़ायदा बहुत मिलेगा, इसलिए चाहिए कि इसका मुराजा किया जाए, मुताला किया जाए, ताकि इसके अमली दलाइल कायम हो जाएं। यानी अमली दलाइल का मतलब ये है कि जो 6 बातें जिक्र की गई है ना, अलिफ बा जीम दाल हा वाव, है ना, ये सारी चीज़ें उसको प्रैक्टिकली मिलेंगी। इन किताबों के अंदर ये सारी चीज़ें उसे मिल जाएंगी कि नक़्ल इक़्तिबास में बदयानती की है, अस्मा व सिफ़ात के बाब में सरफ़ सालिहीन की इबारतों में काट छांट किया है, ऐसे सही हदीसों को हदफ कर दिया है, ज़ईफ़ हदीसों को भर दिया है, और ऐसे ही सलफ़ असलाफ़ के आरा नहीं कि असलाफ़ ने क्या इसका माना समझा है, बाद के लोगों को की बातों को जिक्र कर दिया है, शाज़ क़राअत का जिक्र किया है, और अपनी बातें साबित करने के लिए जो भी उसे मिल सका है उसे बयान कर दिया है। तो इन तमाम चीज़ों को हमें प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा अगर हम इन किताबों को पढ़ेंगे जिनमें इस शख्स के ऊपर रद्द किया गया है, नक़्द किया गया है। उसके बाद कहते हैं बिनाबरी इसलिए मैं हर मुसलमान को नसीहत करता हूँ, हर मुसलमान को नसीहत करता हूँ कि इन दोनों किताबों सफ़वतुत तफ़ासीर और मुख्तसर तफ़सीर इब्न कसीर को अपने पास न रखे, अपने पास न रखे, न उनका हवाला दे, क्योंकि उनका लिखने वाला गैर मोतबर है, उनका लिखने वाला गैर मोतबर है, जैसा कि आप सुन चुके हैं, जैसा कि आप सुन चुके हैं। आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या सुन चुके हैं? हकीकत से वाकिफ होकर देखो, उससे बुग़्ज़ व नफ़रत करने लगोगे। हकीकत से वाकिफ होकर देखो, हकीकत जानो, नफ़रत करने लगोगे। हकीकत नहीं जानते हो तो अकीदत में उसे पढ़ते हो, पढ़ाते हो, लोगों को उसके हवाले देते हो। ये बात मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने बड़ी ही दर्दबंदी से नासिहाना अंदाज में कही है, ताकि हम अवाम खवास सब इस पहलू को अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी का लायक़ अमल और दस्तूर बना लें। और जब सफ़वतुत तफ़ासीर के अंदर जो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तफ़सीर इब्न कसीर के इख्तिसार के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो यही चीज़ें जहाँ जहाँ होंगी, अरबी तफ़सीरें, इन दोनों के अलावा अगर अरबी तफ़सीरें ऐसी हैं तो भी यही हुक्म लगेगा कि नहीं लगेगा कि उन तफ़सीरों को अपने पास मत रखो, मत पढ़ो, मत हवाला दो। उर्दू किताबें अगर ऐसी लिखी गई हों, उर्दू तफ़सीरें जिसमें यही सारी चीज़ें पाई जाती हों, अस्मा व सिफ़ात की तावील, सलफ़ सालिहीन के अक़वाल नहीं, इधर उधर की बातें, शाज़ क़राअत, इनकारे सिफ़ात, इनकार तावील सिफ़ात, अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो वही हुक्म उसका भी होगा कि नहीं होगा भाई। कोई भी किताब हो, किसी की किताब से, किसी किताब के नाम से, किसी किताब के मुसन्निफ़ के नाम से, किसी किताब के मुसन्निफ़ की नेशनलिटी से, उसकी कौमियत से कोई सरोकार नहीं हमें। हमारा सारा ताल्लुक़ किससे है? उसूलों पर कौन है और उसूलों से कौन भटका हुआ है, ये हमारा मयार है, ये हमारा मयार है अल्हम्दुलिल्लाह कि सर्फ़ उम्मत की तफ़सीरें कौन कर रहा है। बस उर्दू, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी किसी भी ज़बान में हो, इसी उसूल पर हम परखते हैं। अगर मोहम्मद बिन अली साबूनी सूरी जैसे शख्स ने अपनी किताबों को बिदात से भर दिया, अस्मा व सिफ़ात की तावील किया, मनमानी तफसीर किया, मनमानी नतीजे निकाले, खयानत से काम लिया, झूठ बोला, ऐसे ही अगर दूसरी किताबों के अंदर भी चीज़ें पाई जाती हैं तो उसका भी यही हुक्म होगा। अब इस मौके पर आप उस बात को भी जहन में रखें कि बहुत सारे लोग मुआज़ने के कायदे पर चलते हैं, मुआज़ना कंपेयर करके, है ना, कंपेयर करने के उसूल पर चलते हैं। मुआज़ना कहते हैं भाई ठीक है, फला किताब के अंदर अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात की तावील है, ज़ईफ़ हदीसें हैं, मौजू हदीसें हैं मिसाल के तौर पर, या उसके अंदर कुछ और भी गलतियां हैं, लेकिन इतना ही कमी है ना, बकिया तो अच्छी है वो किताब, उसके अंदर बहुत सारी बातें अच्छी हैं, उसके अंदर उसकी ज़बान बहुत अच्छी है, उसका लबो लहजा बहुत सिंपल है, आसान है। इस तरह की बातें कह करके
ان بدعت سے بھری ہوئی تفسیروں کو پڑھنے کا جواز فراہم کرتے. فلاں کتاب تفسیر ابن کثیر، تفسیر کی فلاں کتاب پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو لوگ کہیں گے پڑھ سکتے ہیں، ہے اس کے اندر ملاحظات، لیکن پھر بھی بہت اچھی تفسیر ہے، اسے پڑھ سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. خبردار، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو ساودھان رکھیں. اور ایسی تفسیریں جس کے اندر اسماء و صفات کی بدعت ہے، تعویل ہے، اللہ کی نبی کی حدیثوں کا انکار ہے، معجزات کا انکار ہے، صحابہ کرام پر تنقیص ہے، تبرئ ہے، ایسے لوگوں کی تفسیریں ہرگز نہ پڑھیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تفسیر کی کتاب اردو زبان کے اندر تفہیم القرآن ہمیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا جواب ہے کہ اس کے اندر بدعت موجود ہے، اسماء و صفات جیسی سنگین بدعت موجود ہے، اسماء و صفات کی تعویل کی گئی ہے اس کے اندر، اور حدیثوں کا انکار ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیثوں کو بھی خاطر میں نہیں لایا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا انکار کیا جاتا ہے، اس کی تعویل کی جاتی ہے. اس لیے خبردار، اردو میں کتنی بھی اچھی زبان ہو، کیا نام ہے، لٹریچر اچھا ہو، زبان کا معیار اچھا ہو، سمپل ہو، ہمیں یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہے. ہم اردو سیکھنے کے لیے تفسیر نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم قرآن کے معانی کو سمجھنے کے لیے کتابیں، یہ تفسیر اور ترجمے کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور اس میں انحراف ہے. اس لیے خبردار، ان کتابوں کو پڑھنے سے پرہیز کریں، اجتناب کریں. نہ پڑھیں جہاں آپ کے عقیدے کی خیر نہیں، جہاں آپ کے منہج کی خیر نہیں، جہاں آپ کی اسماء و صفات کے بارے میں جو سلف صالحین کا سنت کے مطابق عقیدہ ہے اس کی خیر نہیں. ایسی کتاب کو پڑھنے کی ہرگز گنجائش نہیں دینی چاہیے، اس کی گنجائش نہیں. سر سید احمد خان کی تفسیر حفوات سے، بکواس سے، ضلالات سے، گمراہیوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے. اس طرح کی باتیں کرنا موازنے کی کہ اس میں کچھ ملاحظات ہیں، کچھ ریمارکس ہیں، لیکن مجموعی طور پر کتاب بہت اچھی ہے، یہ کہنا امت کو مس گائیڈ کرنا ہے. وہ ملاحظات کیسے ہیں؟ عقیدے کے ملاحظات، اصولوں کی گڑبڑیوں کے ملاحظات، ایمان کے باب کے ملاحظات ہیں. بھلا اس طرح کے ملاحظات کو ہلکے میں لیا جا سکتا ہے اور اس کتاب کے پڑھنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جا سکتا ہے یا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ خیانت ہے امت کے عوام کے ساتھ اگر کوئی بدعت سے بھری ہوئی کتابوں کی پڑھنے کی اجازت دیتا ہے. اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ کسی بھی حوالے سے متاثر نہ ہو، کسی بھی نام سے متاثر نہ ہو، کسی بھی شخصیت سے متاثر نہ ہو، اصولوں پر چلیں. اصول یہ ہے کہ جن کتابوں کے اندر اسماء و صفات جیسے حساس ترین عقیدے کے مسئلے کی بدعت موجود ہے، خبردار ایسی کتابوں کو نہیں پڑھنا ہے. اور کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں کہ ہمارے پاس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کوئی تفسیر نہیں ہے. آپ کے پاس 1 2 نہیں، 10 20 تفسیریں اردو کے اندر بھی، آپ کی زبان میں بھی، مختصر، متوسط، مطول، مفصل، ہر طرح کی کتابیں موجود ہیں. آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی کتابوں کو پڑھیں اور اپنے ایمان و عقیدے کو خطرے میں ڈال دیں، اپنی فکر کو بگاڑ لیں. چاہے اردو کی ہوں، چاہے عربی کی ہوں، چاہے انگریزی زبان کی ہو. انگریزی زبان میں بھی بڑے بڑے پینٹ شرٹ پہن کر کے، داڑھیاں کاٹ کر کے، جماعت اسلامی کی شکل بنا کر کے، اور اپنی عقل پرستانہ تفسیر امت کے اندر پھیلا رہے ہیں. خبردار، ان سے بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے نا. اور چاہے کتابیں لکھنے والے مفسر ہوں یا میڈیا پر بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیر کرنے والے مقررین و مدرسین ہوں، سب سے خبردار، سب سے ساودھان. خبردار، ان کو نہیں سننا، ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا، ورنہ یہ ڈاکو ہیں آپ کے دین و ایمان کے، آپ کے عقیدے کے، آپ کے اصولوں کو کھوکھلا کرنے کا کام کر رہے ہیں. اس لیے خبردار، ان سے بچ کر کے رہنا. یہ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمت اللہ علیہ کی ان اخیر کی 3 سطر میں جو نصیحت ہے، اسی نصیحت پر استنتاج اور استخراج جو نصیحت انہوں نے یہاں پر کی. میں ہر مسلمان کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان دونوں کتابوں صفوۃ التفاسیر اور مختصر تفسیر ابن کثیر کو اپنے پاس نہ رکھے، نہ ان کا حوالہ دے. اسی پر یہ نتیجہ نکالا گیا ہے. اور خبردار، یہی ساری برائیاں جہاں جہاں پائی جاتی ہوں وہاں وہاں یہی حکم لگے گا. اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچائیں. اور ہم نے عرض کیا، کوئی کسی کو حوالہ دے، آپ اسے پوچھیں کہ
یہ کتاب پڑھیں کہ نہ پڑھیں، وہ کہے پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کی بات کا ہرگز اعتبار نہ کریں جب تک کہ وہ مستند شخصیت نہ ہو۔ ضروری ہے کہ معتبر لوگوں کے حوالے، جن کا عقیدہ، جن کا منہج، جن کا اصول خالص سنت اور سلفیت کا اصول ہے، انہی کی باتوں کو سنیں۔ بڑے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں، بڑی شہرت سے دھوکہ نہ کھائیں، بڑے نام سے، بڑے القاب سے دھوکے نہ کھائیں، بڑی ڈگریوں سے دھوکے نہ کھائیں، میٹھی زبان سے دھوکے نہ کھائیں، بہت زیادہ پرکشش لب و لہجے سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ ساری چیزیں معیار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں معیار اصول ہے، منہج ہے، ضابطہ ہے، سنت ہے، سلفیت ہے۔ یہ ہے اصل ضابطہ۔ اس کی پابندی کرنا ہر شخص کی ذمہ داری۔ کوئی آدمی آزاد نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جو چاہے بولے، اپنی مرضی سے جو چاہے پھیلائے، اپنی مرضی سے جو چاہے امت کے اندر عام کرنے کی کوشش کرے۔ ہرگز اس بات کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ ہر آدمی مکلف ہے کہ اللہ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو ویسے پڑھے سمجھے جیسے سلف امت نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ان الائمۃ المضلون، گمراہ کرنے والے ان قائدین اور پیشواؤں سے امت کے عوام کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل سلف امت کے منہج پر چلنے والے امت کے علماء، امت کے فضلاء، امت کے دعات، امت کے محدثین، مفسرین اور ایسے ہی مصنفین، مؤلفین، باحثین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وابستہ ہو کر ہم سبوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔